میں نے کہا ہے کہ سڑکوں پر نہ نکلے، عقل کی دیوانگی ہے۔ میں احتجاج کو منع نہیں کر رہا ہوں، عقل آپ کی کہاں چلی گئی میں نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جو حالات آئیں گے ان کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ کیا آؤ گے ہمارے اوپر تنقید کرو تنقید، لیکن ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تم کیا کرو گے تنقید، اور تمہاری تنقید سے ہوتا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، آج 8 اپریل 2025 ہے۔ دوستو، اس وقت کی بڑی خبر، مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے بیان پر ایک مرتبہ پھر صفائی دیتے ہوئے وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ان کا یہ بیان برطانیہ یعنی انگلینڈ لندن سے وہ کسی سے بذریعہ فون بات کر رہے ہیں، اور اس درمیان کی باتیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ ذرا اس بات کو سنیے گا مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ سڑکوں پر نہ نکلے۔ ان کلمات کو سمجھنا چاہیے۔ عقل کی دیوانگی ہے۔ میں احتجاج کو منع نہیں کر رہا ہوں۔ جنتر منتر پر دلی میں احتجاج کیا گیا، ایک قانونی چیز تھی۔ جمعیت علماء نے خود لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا، اور 3,500 آدمی گئے، ان میں اکثریت جمعیت علماء کے ورکرز کی تھی۔ احتجاج کرنا بری چیز نہیں ہے۔ آپ جلسہ کیجئے، جلسے میں اپنی بات کہیے۔ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے مجھ سے کہا کہ وہ دلی میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، تالکٹورہ اسٹیڈیم کے اندر، آپ مدد کریں۔ میں نے اپنے دفتر سے کہہ دیا کہ ان کی مدد کریں، اور 3,000 آدمی سے زائد افراد آنے چاہیے۔ جمعیت علماء ان افراد کی مدد کرے گی۔ یہ آج ہی کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ عقل آپ کی کہاں چلی گئی میں نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی بھیڑ کو لے کر کے سڑکوں کے اوپر اتریں، نعرے لگائیں، یہ نتیجہ اس کا مان لیجئے کسی دریدہ دہن مسلمان نے کوئی بات غلط کہہ دی، یا کسی نے پتھر اٹھا کر کے کسی کو مار دیا، تو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئیں گے ان کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ کیا آؤ گے برطانیہ سے یہاں ان کی مدد کرنے کے لیے؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، میں نے ان کو بلا کر کے کہا تھا جمعے کے دن، میں نے کہا کہ یہ غلطی مت کرنا کہ سڑکوں کے اوپر اترنے کی کال دو لوگوں کو۔ آپ احتجاج کیجئے، قانونی طریقے کے اوپر بیٹھیے، ہالوں کے اندر جلسے کیجئے، ان جلسوں کے اندر آپ ہم سے مدد مانگیے، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ لیکن جو پہلی ان کی کال تھی کہ ہم جگہ جگہ شہر شہر میں احتجاج کریں گے، اور یہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکلنے کی بات کہہ رہے، یہ مسلمانوں کے لیے بربادی اور اس مصیبت کا شکار بنے گا مسلمان کہ ان کے سر کے اوپر نہ آپ برطانیہ سے آئیں گے، نہ ہندوستان میں کوئی سر پر ہاتھ رکھے گا۔ عقل کا علاج کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا تو بہت آسان بات ہے، جانتے ہو کچھ دنیا کے حالات کیسے ہیں اور انڈیا کے حالات کیا ہیں، وہاں بیٹھ کر کے اپنے بند کمروں کے اندر اور گھروں میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہو، اور ہمارے اوپر تنقید کرو تنقید، لیکن ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تم کیا کرو گے تنقید، اور تمہاری تنقید سے ہوتا کیا ہے؟ دوستو، مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ وضاحتی بیان آپ نے سن لیا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ دوستو، ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ کچھ شرپسند عناصر نے سید سالار غازی کے مزار پر بھگوا جھنڈا لہرایا تھا۔
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज वाक़े सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार पर, जो कि गाजी मियाँ की दरगाह के नाम से मशहूर है, उस पर ज़ाफ़रानी परचम लहराने वाले हिंदुत्वा लीडर मनिंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनिंदर सिंह खुद को साबिक स्टूडेंट लीडर बताते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता इतवार रामनवमी के मौके पर सिकंदरा वाक़े सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार की छत पर चढ़कर ज़ाफ़रानी परचम यानी भगवा झंडा लहराया था। इस मामले में हंगामा बढ़ने पर वहां पहुंची पुलिस ने 20 से ज़ायद मुलज़िमीन के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस के जरिए दर्ज केस में मनिंदर प्रताप सिंह, राजकुमार सिंह, विनय तिवारी, अभिषेक सिंह वगैरह का जिक्र बतौर नामजद मुलजिम किया गया है। पुलिस के मुताबिक मनिंदर प्रताप सिंह हिंदुत्वा तंजीम महाराजा सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच से मुंसलिक है। वो खुद को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का साबिक तालिब इल्म बताता है। इतवार को जब पूरे मुल्क में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा था, उस वक्त मनिंदर अपने साथियों के साथ जय श्री राम का और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए सिकंदर वाक़े गाजी मियाँ दरगाह की छत पर चढ़ गया और हंगामा करते हुए दोनों गुंबदों पर ज़ाफ़रानी परचम लहराया। इस वाक़े के बाद से इलाके में कशीदगी का खदशा था, इसलिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। इस मामले में ताख़ीर न करते हुए प्रयागराज पुलिस ने मुलजिम और उसके साथियों के खिलाफ मुताल्लिक़ा दफ़ात में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में 7 अप्रैल को पुलिस ने मुलजिम मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी माहौल ख़राब करने की कोशिश के इल्ज़ाम में हुई है। इसके खिलाफ इतवार को ही प्रयागराज के बहरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजी मियाँ दरगाह पर हंगामे के बाद दरगाह के मैनेजमेंट कमेटी के सदर सफदर जावेद ने पुलिस में तहरीरी शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मनिंदर प्रताप सिंह को शांतिपुरम चौराहे फाफामो के पास से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देकर घर वापस लौट रहा था। मुलजिम के खिलाफ पहले से भी एक मुकदमा दर्ज है। दोस्तों, इस शैतान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके साथियों के साथ जिन्होंने इतनी बड़ी ये गंदी हरकत की है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताएं मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ अब तक दाखिल तकरीबन 10 अर्जियों की समाअत का इशारा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दिया गया है। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई मखसूस तारीख का ऐलान नहीं किया है। ताहम अदालत उज़्मा के रिवायती तरीक़ेकार को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मामले की हसासियत और अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र समाअत जल्द शुरू हो सकती है। आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी दरखास्तों पर इब्तिदाई समाअत चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों के अंदर तय करती है, बशर्ते कि कोई फौरी हुक्म इम्तिनाई यानी स्टे का मुतालबा न हो। अगर दरख्वास्त गुजारों ने कानून के फौरी निफाज को रोकने की दरख्वास्त की होगी तो समाअत जल्द ही शुरू हो सकती है। बसूरत दीगर अदालती शेड्यूल और मुकदमात के बोझ को देखते हुए ये अमल मई या जून 2025 तक भी जा सकता है। समाअत के आगाज़ का इन्हिसार इस बात पर भी होगा कि दरख्वास्त गुजारों ने कितने मजबूत दलाइल और सबूत पेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत के दौरान मुतअद्दिद अहम पहलुओं पर भी गौर करेगा। सबसे पहले अदालत आइन के बुनियादी ढांचे के तहत इस कानून की आइनी हैसियत का जायज़ा लेगी। आइन की दफ़ा 25 और 26 जो मजहबी आज़ादी और मजहबी इदारों के इंतज़ाम के हुकूक़ की ज़मानत देती है, इस तनाज़े का मरकज़ होंगी। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि यह कानून वक्फ़ अमलाक पर हुकूमती कंट्रोल बढ़ाकर मुस्लिम कमेटी के मजहबी और जायदादी हुकूक़ को सल्ब करता है। अदालत इस बात का जायज़ा लेगी कि क्या ये तरामीम आइन के सेकुलर उसूलों और अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। दूसरा अहम पहलू कानून की इंतज़ामी शिकों का होगा, जैसे कि ज़िला कलेक्टर को वक्फ़ जायदादों पर फ़ैसला करने का इख्तियार देना और वक्फ़ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत वगैरह। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जाँच कर सकती है कि क्या ये शिक़ें वक्फ़ की शरई उसूलों और उसकी तारीख़ी रिवायात से हम आहंग है या नहीं। मज़ीद बरआं अदालत ये भी देखेगी कि
کیا پارلیمنٹ نے اپنے قانونی سازی کے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے؟ کیونکہ وقف املاک کے انتظام کا معاملہ روایتی طور پر ریاستی وقف بورڈز کے تحت آتا ہے۔ تیسرا، قانون کے سماجی اور معاشی اثرات بھی زیر غور آ سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ قانون وقف املاک کو ناجائز قبضوں کے لیے قانونی تحفظ فراہم کر سکتا ہے، جو کہ مسلم کمیونٹی کی فلاحی سرگرمیوں کو متاثر کرے گا۔ عدالت اس تناظر میں قانون کے مقاصد یعنی شفافیت اور جواب دہی اور اس کے ممکنہ منفی نتائج کے درمیان توازن کا جائزہ لے گی۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وقف ترمیمی قانون 2025 کو جزوی یا کلی طور پر مسترد کر دے، بشرطے کہ اسے آئین کے منافی یا غیر منصفانہ پایا جائے۔ ماضی میں عدالت نے متعدد قوانین کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، جیسے کہ پرائیویسی کے حق سے متعلق کچھ انتظامی احکامات، جبکہ بعض اوقات صرف متنازع شقوں کو منسوخ کیا، جیسے کہ آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 66A کے معاملے میں۔ اس قانون کے حوالے سے اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ غیر مسلم اراکین کی شمولیت یا ضلع کلکٹر کے اختیارات آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان شقوں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، جبکہ شفافیت سے متعلق دیگر ترامیم برقرار رہ سکتی ہے۔ ہاں، اس کے مکمل مسترد ہونے کا امکان اس وقت بڑھے گا جب عدالت یہ نتیجہ اخذ کرے گی کہ قانون کا بنیادی مقصد وقف کے مذہبی کردار کو کمزور کرنا اور اسے سرکاری کنٹرول میں لینا ہے۔ تاہم عدالت عموماً قانون ساز ادارے کے اختیار کا احترام کرتی ہے اور مکمل منسوخی سے گریز کرتی ہے جب تک کہ سنگین آئینی خلاف ورزی ثابت نہ ہو۔ اس لیے جزوی رد ہونے کا امکان زیادہ ہے، خاص طور پر ان شقوں کے حوالے سے جو اقلیتی حقوق یا مذہبی آزادی سے براہ راست ٹکراتی ہیں۔ دوستو، وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے مستقبل کے حوالے سے کئی امکانات ہیں۔ اگر سپریم کورٹ اسے مکمل طور پر مسترد کرتی ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا اور مسلم کمیونٹی کے اعتماد کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم اگر قانون جزوی طور پر برقرار رہتا ہے تو اس کے نفاذ میں عملی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ متنازع شقوں کے بغیر ممکن ہے کہ حکومت کے مقاصد پورے نہیں ہوں۔ اس صورت میں حکومت نئے ترمیمی بل کے ذریعے دوبارہ کوشش کر سکتی ہے جو سیاسی تناؤ کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس قانون کا مستقبل نہ صرف قانونی اور سماجی عوامل سے بھی جڑا ہے۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت اور اقلیتوں کے خلاف مبینہ امتیازی پالیسیوں کے تناظر میں یہ معاملہ اپوزیشن جماعتوں اور مسلم تنظیموں کے لیے ایک بڑا ہتھیار بن سکتا ہے۔ اگر عدالت قانون کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو اس سے مسلم کمیونٹی میں عدم تحفظ کا احساس بڑھے گا، جو ایک مضبوط و مستحکم ملک کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حکومت اسے اپنی مہم کی فتح کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ اب صورتحال خواہ جو بھی ہو، معاملے کی سماعت کے دوران آئینی حقوق، مذہبی آزادی اور حکومتی اختیارات کے سوالات ضرور زیر بحث آئیں گے۔ قانون کلی طور پر مسترد ہو یا جزوی طور پر، دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ بھارت کے سماجی و سیاسی ماحول کو متاثر کرے گا۔ یہ معاملہ ایک بار پھر ثابت کرے گا کہ بھارت جیسے متنوع معاشرے میں قانون سازی اور مذہبی حساسیت کے درمیان توازن قائم کرنا کتنا پیچیدہ ہے۔ اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کہ وہ اس تنازع کو کس طرح حل کرتی ہے اور اس کا بھارت کے معاشرے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ دوستو، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قانون سے ہمارے ملک کی اور مذہبی عبادت گاہوں کی، مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔